اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ مانگتا ہوں میں تمہارا عبداللہ شاہ غازی، کیجے کرم خدارا عبداللہ شاہ غازی، عبداللہ شاہ غازی، عبداللہ شاہ غازی۔ اے والی کراچی اس شہر پر کرم ہو۔ طعام کورس ہو چکا، اب ہوگا مصافحہ کورس بہت جلد، باپا جان نے سکھایا کھانے کا طریقہ۔ یہ شہر ہے تمہارا عبداللہ شاہ غازی، آئی ڈی پیز کے لیے کچھ کوششیں، کچھ مناظر۔ یہ شہر ہے تمہارا عبداللہ شاہ غازی۔ عبرتناک خبریں، کچھ مناظر بطور عبرت کے پیش کریں گے کچھ وقت بعد۔ یہ شہر ہے تمہارا عبداللہ شاہ غازی۔ طعام کورس، کھانے کا درست طریقہ، قبل تناول وضو، اچھی نیتیں، سوالات و جوابات کا سلسلہ، منفرد و ممتاز ترین مناظر، یہ سب کچھ سیکھنے کی تھی اشد ضرورت، جس کو پورا کیا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے۔ طعام کورس سے قبل عاشقان رسول نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ کھانا کھانے کی سعادت حاصل کی۔ کچھ باپا جان کے ایکسکلوزیو مناظر کی جانب آپ کو بھی لیے چلتے ہیں۔ بریانی میں کہ پہلے تھوڑے سے سفید چاول دھکیل دیے جائیں اور مسالہ والا چاول نکالا جائے، اس کے بعد اوپر کچھ سفید چاول ڈال دیے جائیں، اور یہ خیال رکھا جائے کہ یہ نہ ہو کہ ایک کو سارے آلو چلے گئے، ایک کو بوٹیوں سے بھر دیا اور تیسرے کو خالی کورے چاول بیچارے کو ٹکا دیے جو حلق سے نیچے ہی نہ اترے۔ کھانے میں مٹھائی میں اگر کولڈ ڈرنک وغیرہ رکھ لیں یا کوئی اس طرح کے مشروب۔ فرعون کا خواب، اس کے پچھلے صفحات پر کولڈ ڈرنک کے اتنے نقصانات لکھے ہوئے ہیں کہ کولڈ ڈرنک کو تو دیکھنا بھی نہیں چاہیے۔ پاپا چمچ سے تو کھا سکتے ہیں نا، ہاتھ گندے ہوں گے اگر چاول اٹھائیں گے، ہاتھ آلود ہو جائیں گے اس سے کے بعد۔ چمچ سے کھانا سنت نہیں ہے، ویسے سنت انبیاء 3 انگلیوں سے کھانا ہے، چمچ سے نہ ہی کھائیں تو اچھا ہے۔ اگر کوئی چمچ سے کھاتا ہے تو اس کو یہ گناہگار نہیں ہے۔ پاپا جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ تھال میں کھانا چاہیے، تو عموماً گھروں میں تو ایسا ہوتا نہیں ہے، اور اگر باہر کہیں موقع مل گیا تھال میں کہیں کھانے کا، تو اگر ہم کسی کو جانتے نہیں ہیں تو وہ اس طرح چاول کھا رہا ہوتا ہے کہ ہمیں خود ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ بس ہمیں نہیں کھانا چاہیے۔ کراہیت ہوتی ہے پاپا، بعض اوقات لوگ کھانا اس طرح کھا رہے ہوتے ہیں۔ کس طرح کھا رہے ہوتے ہیں کراہیت ہوتی ہے؟ پاپا وہ ایسے چاول اس طرح لیتے ہیں ہاتھ میں اور وہ اس طرح کھاتے ہیں ایسے۔ ہاں تو ان کو سکھانا چاہیے، کیا رہے اس میں کہ 3 انگلیوں سے نوالا اٹھانا سنت ہے۔ قرآن کریم میں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ اب اگر ہم سمجھانا ہی چھوڑ دیں گے تو پھر تو ہو رہا۔ بابا اس کو اس طرح صاف کرنا بہتر ہے یا اور بھی زیادہ اس کو انگوٹھے سے؟ جتنا ممکن ہو، جیسے اس میں ابھی کافی گنجائش ہے، ایسا نہ ہو کہ مٹی بھی کھرچ کر پیٹ میں چلی جائے، یعنی کہ جب مٹی آنے لگے چھوڑ دے، یعنی اتنا کہ وہ جتنا زیادہ صفائی ہو سکتی ہے اتنی کر لے، مگر مٹی نہ کھائے۔ حد ضرر تک، یعنی نقصان دہ حد تک مٹی کھانا یہ حرام ہے۔ تو اب اس پلیٹ کے متعلق آپ کیا فرمائیں گے کہ ان کو مزید کیا کرنا چاہیے اس پلیٹ کے حوالے سے؟ یہ تو بہت سلجھے ہوئے آدمی کا طریقہ ہے کہ اس نے کوئی 10-5 دانے چھوڑے ہیں۔ یعنی گھروں میں نارمل بابا ایسا چھوڑ دیا جاتا ہوگا؟ اس سے زیادہ چھوڑتے ہوں گے۔ اچھا، جیسا مطلب ہے نا کہ گھرانہ جیسا ماحول، تو دانہ ایک بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ پیلا پیلا رنگ نظر آ رہا ہے پلیٹ میں، یہ بھی غذا ہے، غذا کے اجزاء ہے ظاہر ہے، تو یہ سب صاف ہونا چاہیے۔ اور
دھو کر بھی پی لینا چاہیے، چاٹ لینا چاہیے کہ جو برتن کو چاٹ لیتا ہے برتن اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ پلیٹوں کا جو آپ کے لیے آج انتظام کیا گیا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ پلیٹ دھو کر پینے کا بھی ہم یہاں پر آپ کو پریکٹیکل کروائیں گے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا اكرم الخلق ما لي من الوذ به يا اكرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحديث العممي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اس مدنی خبر کے بقیہ مناظر مزید مدنی خبروں کے بعد ملاحظہ کیجیے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے مبلغ دعوت اسلامی محمد شکیل اتاری کی ایک ویڈیو پیغام میں عیادت فرمائی۔ آپ کا ویڈیو پیغام سلامتی و صحت کی دعائیں، آپ بھی دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سگے مدینہ الیاس قادری رفیع عنہ کی جانب سے پیارے پیارے اسلامی بھائی شکیل اتاری کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نگران پاک حاجی امین اتاری نے اطلاع دی کہ آپ ڈینگی وائرس میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے۔ یا اللہ ان کی بیماری دور کر کے ان کو بیمار مدینہ بنا دے۔ الہ العالمین ان کی اس مشکل کو آسان کر دے، دیگر مشکلیں بھی حل فرما دے۔ الہ العالمین ان کو سنتوں کا پیکر اور دعوت اسلامی کا باعمل مبلغ اور مدنی قافلوں کا مستقل ہر ماہ 3 دن سفر کرنے والا مسافر بنا دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بیماری بہت بڑی نعمت ہے، جی ہاں، ہم آفت سمجھتے ہیں، حقیقت میں نعمت ہے۔ صبر کیجئے، ہمت رکھیے۔ اس کے فضائل سن کر تو جیسے بعض اوقات کسی کو پانی آئے کہ مجھے بھی بیماری ملنی چاہیے۔ آئیے میں آپ کو چند فضائل پیش کرتا ہوں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب کوئی مسلمان کسی بیماری یا مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے گناہ اس طرح مٹاتا ہے جس طرح درخت اپنے پتے گرا دیتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مومن کی بیماری اس کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاک دور میں ایک شخص کا انتقال ہوا تو کسی نے کہا یہ کتنا خوش نصیب ہے کہ بیماری میں مبتلا ہوئے بغیر ہی مر گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجھ پر افسوس ہے، کیا تجھے نہیں معلوم کہ اگر اللہ عز و جل اسے کسی بیماری میں مبتلا فرماتا تو اس کے گناہ مٹا دیتا۔ شکیل بھائی بیٹے مدنی کاموں میں کچھ آگے بڑھیے، نیت کیجئے کہ
کہ انشاءاللہ جب بستر سے اٹھیں گے تو شکرانے میں 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے، ہمت کریں 30 دن، کم از کم 12 ہی دن دیتے، کچھ تو کریں۔ مدنی انعامات ہو، مدنی قافلہ کورس کر لیجئے، 63 روزہ تربیتی کورس نصیب ہو جائے تو یہ کر لیجئے، کچھ کر لیجئے، ہمت کیجئے اور مدنی انعامات کے مطابق اپنی زندگی گزاریے۔ ہر مہینے پابندی سے فکر مدینہ روزانہ کرتے ہوئے رسالہ پر کر کے جمع کرانے کی ترکیب کیجئے۔ ہر مہینے 3 دن مدنی قافلہ اپنے اوپر نافذ کر دیجئے، انشاءاللہ مجھے خوشخبری ملے گی، میری بھی دل جوئی ہو جائے گی، انشاءاللہ دیں گے نا خوشخبری انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر والوں پر، آپ پر خصوصی رحمت نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے سب اہل خانہ کو بے حساب مغفرت سے نوازے، دونوں جہانوں کی بلائیوں سے آپ سب کو مالا مال کرے، اور مجھ گناہگار سیاہکار کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سب گھر والوں کو میرا سلام کہیے گا، اسلامی بھائیوں کو بھی میرا سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ عز و جل نگران مرکزی مجلس شورا UK اور یورپ کے کچھ ممالک کا دورہ فرمائیں گے۔ آپ کی UK آمد کی کچھ تیاریاں ہیں جاری۔ اس ضمن میں اسلامی بھائیوں نے اجتماع گاہ کا دورہ فرمایا، انتظامات کو حتمی شکل دینے کی کوشش کی۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچے گا۔ IDPs یہاں یہ بھی آگاہ کرتے چلیں کہ ملک کے بالائی علاقوں میں سردی نے ڈال لیے ہیں ڈیرے اور برف باری کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ یہ اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ لاکھوں لاکھ IDPs کے لیے یہ وقت گزارنا کچھ اور مشکل ہو جائے گا۔ اس ضمن میں دعوت اسلامی کی کوششوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ مدنی حلقہ IDPs کا لکی مروت، خیبر پختونخوا، پاکستان سے پیش خدمت ہے۔ اس وقت لکی مروت فیضان مدینہ میں حاضر ہیں۔ شمالی تاجکستان کے وہ مسلمان جو مہاجر ہو کر یہاں آئے ہوئے ہیں، جن کو IDPs کہا جاتا ہے، وہ یہاں جلوہ گر ہیں۔ اللہ کے پاک گھر میں ان کے اتنے بھی آئے ہوئے ہیں۔ کچھ دن ہمارا حلقہ لگا، کچھ دین کی باتیں بھی ہوئی ہیں۔ میرے پیارے سے بھائیوں، آج ہم نے مدنی قافلوں میں سفر کرنے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ ہمارے IDPs کے سائیں بھائی بھی تربیتی کورس کے لیے تیار ہیں۔ کورس باقاعدہ کل سے شروع ہو چکا ہے، اور اللہ کی رحمت سے یہاں سے سائیں بھائی اس کورس میں شامل ہونے چلے جا رہے ہیں۔ اسی ماحول میں ادنا کو آلہ کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا، دیکھو۔ گزشتہ روز نگران مرکزی مجلس شورا نے مدنی چینل پر براہ راست سنت و بھرا بیان فرماتے ہوئے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھولوں سے نوازا۔ منتخب مگر ہیں سبھی پر اثر و پر کیف کچھ جھلکیاں پیش خدمت۔ ہمارے بزرگوں کی مدنی کیفیت، نصیحت کے مدنی پھولوں کو ایبزارب کر لینے کا، قبول کر لینے کا، سننے کا اپنا ایک انداز تھا۔ ہمارا کوئی ریئیکشن نہیں ہے، ہمارا کوئی میں پڑھوں تو کیا، آپ سنیں تو کیا، میں بولوں تو کیا، آپ سنائیں تو کیا۔ بعضوں پر کیفیت طاری ہوتی بھی ہوں گی، بعضوں پر اکت طاری ہوتی بھی ہوں گی۔ ہماری سنجیدگی ہوگی، گھر والے سر پر ہاتھ تک کے بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ دکان نہیں چل رہی تو ہمارا گھر کیسے چلے گا، آمدنی ہو رہی تو ہمارا کیا بنے گا، بینک بیلنس کم ہو گیا ہے ہمارا کیا بنے گا، فلاں یہ ہو گیا ہمارا کیا بنے گا۔ ٹھیک ہے، یہ تفکرات اپنی جگہ پر ہیں، آتے رہتے تفکرات، اس کا انکار بھی نہیں ہے، لیکن جن کا تعلق ہمارے مرنے کے بعد سے ہے، یہ ایک ایسے وقت سے ہے کہ جس وقت نہ کمانے کی پوزیشن میں رہیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ معاملات ایسے ہیں کہ اگر اس طرف ہم غور نہیں کریں گے تو ہم پھنس جائیں گے۔ ہم نے ایسی صحبت رکھی نہیں، آپ بولو کہ ایسی صحبت ملتی نہیں ہے، نہیں ملتی۔ ان کے واقعات پڑھیں، خود آپ ایک ایسی صحبت بن جائیے۔ ایک تو ہم ہی عجیب و غریب لوگ ہیں، ہماری طبیعتوں میں ٹھہراؤ نہیں ہے،
تم خوشیاں ڈھونڈ رہے ہو، تم تو خود غفلت کی دنیا میں ہو، غفلت کی دنیا میں کیا خوشیاں ڈھونڈ رہے ہو؟ ایک روز سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زوجہ سے فرمانے لگے، امیر المومنین ہے، امیر المومنین ہے، فرمانے لگے فاطمہ تمہارے پاس 1 درہم ہو تو دے دو، آج انگور کھانے کو جی چاہتا ہے۔ زوجہ محترمہ نے عرض کی میرے پاس درہم کہاں، گھر میں درہم نہیں ہے، امیر المومنین کا گھر ہے، مسلمانوں کے امیر المومنین کا گھر ہے، انگور کھانے کے لیے 1 درہم نہیں ہے۔ کہنے لگی کیا آپ امیر المومنین ہو کر 1 درہم کی بھی حیثیت نہیں رکھتے؟ بے قرار ہو کر فرمایا انگور نہ کھانا اس سے کہیں زیادہ آسان ہے کہ کل میں جہنم کی زنجیریں پہنوں۔ ہمارے بریک فاسٹ ناشتے کے انداز جدا ہیں، پھر جو جتنا بڑا آدمی، ہمارے لنچ دوپہر کے کھانے کے انداز جدا ہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے بے شک سکرات موت کی شدت دنیا کی لذتوں کے مطابق ہے۔ عبرتناک خبریں مدنی چینل پر ایک سلسلہ مقبول و معروف جو براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے۔ نگران شورا اس میں چلانے والی ویڈیو سے دیتے ہیں پیغام عبرت، ہم سب بھی پاتے ہیں ایک درس اور لیتے ہیں درس عبرت۔ عبرت ہی عبرت تو ہے دنیا میں، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑی عبرت کی بات یہ رہ گئی ہے کہ ہمارے ہاں جہالت بڑھتی چلی جا رہی ہے، حتیٰ کہ جو مذہبی وضاقتہ رکھتے ہیں عموماً ایسا دیکھا جاتا ہے کہ وہ بھی صحیح معنوں میں علم دین نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری بربریت اور ظلم پر اتر آتے ہیں۔ شوہر نے انڈا نہ بنانے پر بیوی کو کھولتے تیل سے جلا دیا، حالت نازک۔ اچھا اب کیا یہ جہالت سے آپ کیا مراد لیں گے؟ یہ اسکول نہیں گئے تھے، کالج نہیں گئے تھے، یونیورسٹی نہیں گئے تھے، اس سے کیا مراد لیں گے آپ؟ غیرت کے نام پر اپنی بیوی، بیٹی اور بھائی کو قتل کر دیا، وہ خود بھی زہر والی گولیاں کھا لی۔ جہالیت قدیمہ ہو یا جہالت جدیدیہ ہو، دونوں ہوگی تو جہالت نا، تیزاب ڈال دینا یہ غیرت نہیں ہے، یہ غیرت نہیں ہے۔ چاہے وہ محلے والے مل کر کریں یا مطلب کہ بڑے لوگ مل کر کریں، کمیونٹی وائز کیا جائے یا اس کو انفرادی طور پہ کیا جائے، اس کو غیرت نہیں کہتے۔ خوف خدا دل میں پیدا ہوگا، بچوں کی تربیت شریعت کے مطابق ہوگی۔ خوف خدا دل میں پیدا ہوگا، آپ کی مسجد آباد ہوگی۔ خوف خدا دل میں پیدا ہوگا، قرآن کی تلاوت بڑھے گی۔ خوف خدا دل میں پیدا ہوگا تو آپ جھوٹ سے بچیں گے۔ خوف خدا دل میں پیدا ہوگا تو آپ غیبت سے بچیں گے، آپ تہمت سے بچیں گے، آپ بہتان سے بچیں گے، آپ بدنگاہی سے بچیں گے، آپ برے کاموں سے بچیں گے۔ منڈی بہودین، لالچ میں بیٹا اندھا ہو گیا، ماں باپ اور بہن قتل۔ اب لالچ میں بیٹا اندھا ہو گیا اور ماں باپ اور بہن کا قتل کر دیا۔ یہ اسی طرح کی ایک اور خبر تھی۔ یہ خبریں آ رہی ہیں اور آپ کو ہفتے میں دو تین ایسی خبریں ملیں گی۔ یہی وہ عبرتناک خبریں ہیں، سبق آموز خبریں ہیں۔ جاپان میں سمندری طوفان ٹائفون کے نتیجے میں 6 افراد ہلاک، 5 لاپتہ۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات ہے بہارا۔ پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا۔ مبلغ دعوت اسلامی ابو بنتین حافظ حاجی حسان رضا عطاری المدنی نے گزشتہ روز زمزم نگر حیدرآباد میں مدنی حلقے میں سنت و بھرا بیان فرماتے ہوئے شرکا کو مدنی پھولوں سے نوازا۔ ایک پیاری کاوش کی جانب کرتے ہیں ایک نظر، جہاں نئے پرانے سبھی کو مدنی ماحول سے قریب کرنے اور مدنی قافلوں میں سفر کرانے کی ترغیب دلائی گئی۔ حال ہی میں ایک شعبہ بنایا گیا، تھوڑا سا اس کا نام مشکل ہے لیکن یہ ہے شعبہ بہت پیارا شعبہ۔ ہر ایک کا شاید جی چاہے گا کہ میں بھی اس شعبے کی کچھ نہ کچھ خدمت کروں، اور یہ شعبہ ہے مجلس ازدیاد حب، یعنی محبت بڑھانے والی مجلس۔
حب کہتے ہیں محبت کو. غور کریں کہ یہ مجلس ازدیاد حب صرف ان اسلامی بھائیوں کے لیے تو یہ ایک مخصوص ہے کہ جو پہلے ماحول سے وابستہ تھے. پہلے یہ ہر اس مسلمان کے لیے، مثال کے طور پہ ہم مسجد میں جاتے ہیں، با جماعت نماز پڑھتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک صاحب جو تھے وہ پہلی صف میں پہلے سے آ کر اذان ہوتی تھی مسجد میں چلے آتے تھے. اب وہ نظر نہیں آتے. تو اب ان سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نہیں کہ ان کی خبر گیری کی جائے، ان کو پوچھا جائے کہ آپ کہاں ہیں. اگر وہ ہمارے پڑوسی ہم ان کو جانتے ہیں تو ہم ان کے پاس جائیں. کیا وہ بیمار تو نہیں، ان کے گھر میں کوئی ٹریجڈی تو نہیں ہو گئی، کوئی مشکل تو نہیں ہو گئی، پریشانی تو نہیں ہے، تو ہم ان کے کچھ کام آ سکیں. کم از کم ان کو کوئی یوں تو ہو کہ کوئی پوچھا مجھے کسی نے، میں اتنے سالوں سے مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوں، امام صاحب پوچھ لیں، مسجد کی کمیٹی کے افراد پوچھ لیں، کوئی برابر میں پڑھنے والا نمازی پوچھ لے، تو اسے بتائیں اچھا لگے گا یا برا لگے گا. بہت اچھا لگے گا، اچھا نہیں لگے گا بلکہ بہت اچھا لگے گا. اسی طرح ہمارے بہت سارے ایسے اسلامی بھائی جو کسی بھی وجہ سے، ہم اس پر بات ابھی نہیں کرتے، زیادہ سے زیادہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ کوئی گھر میں تکلیف آ جاتی ہے تو بندے کی روٹین چینج ہو جاتی ہے، ماں بیمار ہو جاتی ہے، والد صاحب علیل ہو جاتے ہیں، یا کاروباری مصروفیات بڑھ جاتی ہے، یا کسی سے ناچاکی ہو جاتی ہے. کیونکہ شیطان جو ہمارا ازلی دشمن ہے وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ ہم نیک بن کر، دوسروں کو نیک بنا کر جنت کما لیں. وہ تو کسی طرح بھی یہی چاہے گا کہ بس یہ میں تو ڈوبا ہوں، میں تو جہنم میں جاؤں گا، ان کو بھی ساتھ لے کے جاؤں گا. تو وہ کسی طرح بھی پھر نیکیوں سے پیچھے کرتا رہتا ہے. اے کاش ایسا ہو جائے کہ ہم اپنے سارے اسلامی بھائیوں کو، ہماری تو خواہش اور جستجو یہی ہونی چاہیے. کیوں کہ حدیث پاک میں ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے، اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے. ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ ہماری قبر جنت کا باغ بنے. کون کون پسند کرتا ہے؟ سارے پسند کرتے ہیں. ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ آقا ہمیں بار بار مدینے بلائیں. ہم یہ پسند کرتے ہیں اپنے لیے کہ مرشد ہم سے راضی رہیں. امیر اہل سنت کی تحریری مصروفیات، پھر ذاتی مصروفیات، بلکہ ذاتی مصروفیات تو کیا ہیں، امیر اہل سنت نے اپنی ذاتی مصروفیات پر ترجیح دی ہے دعوت اسلامی کی مصروفیات کو. کیونکہ آپ سوتے بھی دعوت اسلامی کے لیے، کھاتے بھی دعوت اسلامی کے لیے، جاگتے بھی دعوت اسلامی کے لیے، دن رات. جو شخص اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر عید بھی اپنے گھر میں، اپنے وطن میں نہ بناتا ہو، وہ دعوت اسلامی کا کس قدر کام کرتا ہو، اور اس کو دعوت اسلامی کے لیے، نیکی کی دعوت کے لیے کس قدر کڑن ہوتی ہوگی، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. بہرحال اللہ تعالی ہمیں امیر اہل سنت کی جو نیکی کی دعوت کی کڑن ہے اس سے حصہ عطا فرمائے. رکن شورا حاجی عبد الحبیب الطارقی کچھ مدنی پھول آپ کو دکھاتے ہیں پریٹوریا ساؤتھ افریقہ سے. بے حد دلچسپ ہیں، شاید ہی آپ نے ایسے مدنی پھول سماعت کیے ہوں، تو دیر نہ کیجئے، جلدی سماعت کیجئے. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے جا بجا نظارے ہیں. دنیا میں جہاں جائیں رب کی قدرت پر، اس کے قدرت کے حسین نظاروں پر یقین مزید محکم ہو جاتا ہے کہ میرے رب نے یہ دنیا اتنی خوبصورت بنائی ہے تو اس کی جنت کتنی خوبصورت ہوگی. ہمیں یقیناً جنت کی نعمتوں کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے خوب کوشش کرنی چاہیے. اور میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہم ساؤتھ افریقہ کے شہر پریٹوریا میں موجود ہیں. یہاں کا دارالحکومت بھی ہے، اور آپ میرے پیچھے جو درخت دیکھ رہے ہوں گے، آپ ان کو غور سے دیکھیے کہ یہ بالکل تبدیل ہو چکے ہیں. ان کے رنگ پرپل کلر کے ہیں، جامنی کلر کے ہیں. حالانکہ یہ درخت سبز تھے، لیکن سال میں 2 مہینے ایسے آتے ہیں کہ یہ درخت اپنا رنگ تبدیل کر لیتے ہیں. تو یہ اللہ کی قدرت کا نظارہ ہے. اسے جیکرینڈا کہا جاتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم ہمیں پڑھنا چاہیے. آج مجھے ان درختوں کے پاس کھڑے ہو کر 2 درخت بڑے یاد آ رہے ہیں. ایک درخت وہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کے سائے میں کچھ دیر آرام فرمایا، مگر آج بھی 1450 سال کم و بیش گزرنے کے باوجود وہ درخت سرسبز و شاداب ہے. اس کے بھی پتے جھڑتے ہیں مگر وہ پھر اس کے پتے واپس آ جاتے ہیں. اور وہ درخت بظاہر تو اتنا خوبصورت نہیں ہے مگر آج بھی عاشقوں کی نظروں میں وہ بہت خوبصورت ہے، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس درخت کو شرف صحبت بخشا ہے. آئیے پہلے آپ کو اس درخت کے چند مناظر دکھاتے ہیں. پوری جگہ واقعی وہ ہے جہاں یقیناً میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں. اس درخت نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا. مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے، آئے ادھر روح کی ہر طے میں سمولوں تجھ کو، اے شجر
تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا. میرے آقا کا دیدار کرنے والا نبی پاک علیہ السلام کی صحبت سے ملی اور یہی وہ جگہ تھی جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف لائے. جی ہاں, حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام یہاں تشریف لائے ہیں. دیکھا آپ نے میرے بیچ اسلامی بھائیوں کہ کس طرح نبی پاک علیہ السلام کی یادیں وابستہ ہیں. آج بھی اس درخت کو زندگی حاصل ہے. اور میرے بیچ اسلامی بھائیوں ایک اور تنا مجھے یاد آ رہا ہے. بظاہر تو وہ سوکھا تنا تھا, نبی پاک علیہ السلام اس سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے, مگر جب نبی پاک علیہ السلام ممبر پر تشریف لے آئے, ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دینے لگے, مسجد نبوی شریف میں رونے کی آواز آنے لگی. صحابہ دیکھنے لگے کہ کون رو رہا ہے, مگر غور کیا تو پتا چلا کہ اس تنے سے بچے کے بلکنے کی طرح رونے کی آواز آ رہی ہے. روایتوں میں کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں, میرے آقا ممبر سے نیچے تشریف لائے, ایک روایت میں ہے کہ اس پر ہاتھ پھیرا, ایک اور روایت ایسی بھی ہے کہ نبی پاک نے اسے سینے لگا لیا اور وہ درخت رونا بند ہو گیا. پیارے آقا علیہ السلام نے کچھ اس طرح اس درخت سے ارشاد فرمایا کہ تم چاہو تو میں تمہیں جنت میں لگا دوں. اس درخت نے اس بات کو قبول کیا. میرے آقا علیہ السلام نے اپنے ممبر کے ساتھ اسے دفن کر دیا اور انشاءاللہ جنت میں اس درخت کو لگایا جائے گا. مگر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سے عشق جو ہے وہ درخت بھی کیا کرتے ہیں. ہمیں بھی عشق رسول اپنے دلوں میں مزید بسانا ہے. اور بڑی پیاری بات علماء کہتے ہیں کہ جو پیارے آقا علیہ السلام درخت کے رونے کو نہ دیکھ سکے, تنے کے رونے پر اسے سینے لگا لیا, تو اگر امتی آنسو بہائے نبی پاک علیہ السلام کے عشق میں تڑپے, پیارے آقا اسے بھی ضرور کرم فرمائیں گے, سینے لگائیں گے اور اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عشق رسول کی دولت عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, انشاءاللہ مزید مدنی پھول لے کر حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا کہ انشاءاللہ عز وجل محرم الحرام 1436 سنہ ہجری میں بہت سے اسلامی بھائی مدنی قافلے میں سفر کریں گے. اس ضمن میں کاوشیں ہیں جاری. مدنی قافلہ کے متعلقہ رکن شورا حاجی امین قافلہ نے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول دیے. اس ضمن میں کوششیں تیز کرنے کا ذہن دیا. الحمدللہ عز وجل باب المدینہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں برکاتی کابینات جو کہ بلوچستان پر مشتمل ہے, اس کے اراکین کابینات, نگران کابینہ اور نگران کابینات کا مدنی مشورہ جاری ہے. بہت سارے مدنی پھول ہمارے طے ہوئے ہیں اور اس مدنی مشورے میں 25 اکتوبر بروز ہفتے کو اس مرتبہ یہ برکاتی کابینات کو سعادت مل رہی ہے کہ ڈیرہ اللہ یار بلال اسٹیڈیم میں الحمدللہ دعوت اسلامی کی او بی وین آئے گی انشاءاللہ سر. اور او بی وین کے ذریعے بلال اسٹیڈیم میں جو بھی شرکا موجود ہوں گے وہ لائیو ہوں گے اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی مذاکرہ سنیں گے انشاءاللہ عز وجل. اس کے اہداف بھی طے ہوئے ہیں. یہ ہمارے ذمہ داران نے ہدف لیا ہے, اراکین کابینات نے, قافلہ مجلس نے, ہماری کورس مجلس نے, کہ انشاءاللہ عز وجل برکاتی کابینات سے 63 دن کے 2 درجے جو ہے نا وہ تیار کیے جا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ 26 مدنی قافلے 1 ماہ کے سفر کروائے جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ 3 دن کے بھی کثیر تعداد انشاءاللہ عز وجل اس مدنی مذاکرے کے اختتام پر مدنی قافلوں میں سفر کرے گی انشاءاللہ عز وجل. الحمدللہ دیگر صوبوں کی طرح بلوچستان جو کہ برکاتی کابینات جس کا نام ہے مدنی نام برکاتی کابینات, الحمدللہ یہاں پر بھی ہمارا مدنی کام دن بدن ترقی کی جانب گامزن ہے. الحمدللہ ہمارے عطیات میں بھی ترقی ہو رہی ہے اور اس مرتبہ الحمدللہ کھالوں میں بھی 68% جو ہے الحمدللہ برکاتی کابینات بلوچستان میں کھالوں میں اضافہ ہوا ہے الحمدللہ. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, امیر اہل سنت کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے شعبہ جات دن بدن ترقی کی جانب گامزن ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی سوچ کے مطابق مدنی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. مختصر مدنی خبریں پیش خدمت ہیں دنیا کے مختلف مقامات سے ایک ساتھ. سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن. تاجر اسلامی بھائیوں اور دیگر بزنس کمیونٹی کے درمیان فرض علوم کورس کا سلسلہ ہوا. انہیں باقاعدہ عملی طور پر معاملات تجارت سکھانے کی کوشش آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. ہوا تھا ایسا جذبہ پائے چار یار, ہوا تھا ایسا جذبہ پائے چار یار,
ڈربی UK میں مدنی حلقہ جس میں مدنی قافلوں میں سفر اور مدنی انعامات پر عمل کا ذہن دیا گیا. کچھ مناظر یورپ کے ہیں جو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. تیری دھوم مچی ہو آؤ مدنی قافلے میں ہم. نیپال میں قافلہ اجتماع ہوا اور مدنی قافلے کے مسافر عاشقان رسول نے مدنی قافلے میں سفر کی بھی سعادت پائی. قافلہ قافلہ کرتے کچھ مناظر. سنتے سیکھیں گے اس میں سنتے سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. سنتوں کا میں چرچا کروں. بھیونڈی ہند میں بھی قافلہ اجتماع ہوا. دیکھیے کہ قافلوں کی تیاریاں ہر جا ہیں جاری. ہند کا ایک معروف شہر جہاں ایک تعداد راہ خدا عز و جل میں سفر کی پائے گی سعادت. ہوتا ایسا جذبہ پائے چار یار. اٹلی یورپ میں نگران کابیرہ کی کچھ تعزیتیں پیش خدمت ہیں. غمخواری اور تسلی کے مناظر اٹلی سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں. اللہ عز و جل سبھی کو دکھ و غم پہ صبر عطا فرمائے. لطیف آباد نمبر 4 مدنی مرکز فیضان مدینہ باب الاسلام سندھ پاکستان پاک حامدی کابینہ میں نگران کابینات نے تربیتی اجتماع میں سنتوں بھرا بیان کیا. اسلامی بھائیوں کو ذہن دیا کہ ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کی کوششیں کرنی ہیں اور آخر میں نگران کابینات نے اسلامی بھائیوں کے سروں پر سبز امام شریف کے تاج سجائے. ملاقات بھی کی. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. اٹاوا ہند شہر ہے اتر پردیش کا جہاں اساتذہ اور دیگر اسلامی بھائیوں کے مابین مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا جس میں ایک تعداد میں شعبہ تعلیم سے وابستگان نے شرکت کی. اس موقع پر مدنی چینل کو شرکاء نے اپنے تاثرات بھی دیے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ رب العالمین. آج انڈیا کے شہر اٹاوا UP میں اسٹوڈنٹس اسلامی بھائیوں کا اجتماع کا سلسلہ مسجد شیخ جلال میں کثیر اسلامی بھائیوں نے شرکت فرمائی. ہمارے نگران کابینہ نے ان کو مدنی قافلے کی دعوت پیش کی اور مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنے اور پڑھانے کی بھی دعوت پیش کی. مدنی انعامات کی بھی ترغیب دلائی. الحمدللہ عز و جل ہاتھوں ہاتھ ہمارے اسٹوڈنٹس اسلامی بھائیوں نے نیتوں کا اظہار بھی فرمایا اور الحمدللہ عز و جل ہاتھوں ہاتھ 24 25 26 اکتوبر کو مدنی قافلے میں سفر کرنے کے لیے اپنا نام بھی پیش کیا. الحمدللہ مدنی چینل کے ناظرین اور بالخصوص انڈیا کے اسلامی بھائیوں سے مدنی التجا کہ 24 25 26 اکتوبر انڈیا میں چھٹی ہے، تو ہمارے بالخصوص انڈیا کے اسلامی بھائیوں سے مدنی التجا کہ ان چھٹی کے ایاموں کو فالتو ضائع نہ کیجیے، بلکہ ابھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ان چھٹی کے دنوں میں مدنی قافلے میں رائے خدا کے مسافر بنیں گے انشاءاللہ عز و جل. میرے امیر اہل سنت مدنی قافلوں میں سفر کرنے والوں کو بڑی ہی پیاری دعا دیتے ہیں کہ ہے دعا عطار کی اس کی ہو حتمی مغفرت، قافلوں میں عمر بھر کرتا رہے جو بھی سفر. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. بیان بھی اچھا ہوا ہے. ہم نے قافلے کی نیت بھی کی 24 25 26 کے لیے انشاءاللہ. میں نے 24 25 26 کی نیت رکھی ہے انشاءاللہ عز و جل میں جاؤں گا اور اس میں کافی علم سیکھ کے آؤں گا اور لوگوں کو سکھانے کی کوشش بھی کروں گا. علم دین کو بھی سیکھنا چاہیے اسٹوڈنٹ کو، اس لیے میں
آج میں نے یہ نیت کی ہے کہ 24, 25, 26 کو سفر ضرور کروں گا انشاءاللہ. بہت اچھی جانکاری ملی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ 24, 25, 26 تاریخ کو مدنی قافلے میں جانے کا ارادہ بھی کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. یہاں پر رو رو کے میں نے دعائیں کی اور ساتھ میں مل کر سب لوگوں کے ساتھ میں مل کر نعت شریف بھی پڑھی اور تلاوت بھی سنی. بہت مطلب بہت اچھا لگا. نیت بھی کی ہے کہ خود بھی سیکھیں گے اور دوسروں کو بھی اس کی ترکیب دلائیں گے. ماشاءاللہ نگران کابینہ نے بہت بڑھیا سنت وغیرہ بیان کیا. مدرسۃ المدینہ بارگاہ میں قرآن اچھی طریقے پڑھنا بھی سیکھ رہے ہیں. اس طریقے سے اپنی لائف کو اسپینڈ کرنا اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. 24, 25, 26 اکتوبر کا ہمارا ایک مدنی قافلہ جائے گا اٹاوہ شہر سے. انشاءاللہ میں نے اس میں بھی جانے کی نیت کی ہے. بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور دل میں ایک مدنی امنگ سی جگہ کچھ کہتے دین کے لیے کچھ کر سکوں. شیخ جلال والی مسجد میں آیا تو تھا بس بیٹھنے کے لیے، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کر دیا. اس کا رحم و فضل و کرم ہے کہ آج میں مرید ہوا ہوں. انشاءاللہ آگے بھی اچھی نیتیں کرتا رہوں گا اور جو بھی ہے وہ تو میں بس ایسا ہی دیکھو، میرا لباس بھی دیکھو. انشاءاللہ میں بہت کچھ آج مجھے اندر سے یعنی کیا فیل بھی ہوا تھا کہہ نہیں سک رہا ہوں. پھر بھی میں کچھ کروں گا، کچھ کرنا چاہ رہا ہوں اور انشاءاللہ کروں گا بھی. اور اب سے کچھ دیر بعد مدنی چینل پر آپ ملاحظہ فرمائیں گے سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے، موضوع دھوکہ، رات 8:15 بجے. مدنی چینل کے ناظرین آج کی فکر مدینہ فرما لیجیے اور دعوت اسلامی کی پچھلے دنوں کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمانا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ dawat-islami.net کا وزٹ کیجیے. اختتامی علامت سے قبل آپ دیکھیں گے تعام کورس کا خوبصورت مدنی گلدستہ. بڑھتے ہیں اختتام کی جانب. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی. مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. شرور و فتن سے صدا بچا یا رب. پیارے بابا جان، عرض یہ کرنی تھی کہ جب ہم لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کھانے کا شکر کھانے کے دوران کرنا چاہیے یا کھانے کے اختتام پر کھانے کا شکر ادا کرنا چاہیے؟ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ عز و جل اس بندے سے راضی ہوتا ہے کہ جب لقمہ کھاتا ہے تو اس پر اللہ عز و جل کی حمد کرتا ہے، اور پانی پیتا ہے تو اس پر اس کی حمد کرتا ہے. تو یوں لقمے، ہر لقمے پر حمد کا لکھا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں الحمدللہ، تو پھر اس پر فیضان سنت جلد اول میں مزید لکھا ہے سبحان اللہ، رضا الہی پانے کا کتنا آسان نسخہ ہے. خدا کی قسم، اللہ کی رضا سے بڑھ کر کوئی سعادت ہی نہیں. جس سے وہ راضی ہوگا اسی کو اپنا دیدار بخشے گا، اسی کو جنت الفردوس میں داخل فرمائے گا. ہر لقمہ کھانے اور ہر گھونٹ پینے پر اللہ عز و جل کا نام لینے اور لقمہ کھا چکنے اور گھونٹ پی چکنے کے بعد الحمدللہ کہنے کی عادت بنانے کی کوشش کیجیے، تاکہ کھانے پینے کا وقت بھی غفلت میں نہ گزرے. ہو سکے تو ہر دو لقمے کے درمیان الحمدللہ یا واجدو اور بسم اللہ کہنے کی عادت بنائیے. یوں ہر لقمے کی ابتدا بسم اللہ اور یا واجدو کے ذکر پر اور ہر لقمے کا اختتام حمد پر ہوگا. انشاءاللہ عز و جل نیکیوں کا انبار اور ثواب کے انوار ہی انوار ہوں گے. مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ جیبی سائز کے رسالے
40 रूहानी इलाज में है। या वाजिदो, जो कोई खाना खाते वक्त हर निवाले पर पढ़ा करेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वो खाना उसके पेट में नूर होगा और मरज दूर होगा। बेंगलोर इंडिया से बोल रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी चैनल से हमें बहुत कुछ मालूमात हो रहे हैं। अभी जो देख रहा हूँ, जो ताम कोर्स में एक मसला आया था, जो बचत खाना था उसको इकट्ठा करके गैरों को देना करके था। इसमें मेरे अंदर एक थोड़ी सी कराहत है, क्योंकि जो हमारे इधर से जो झूठा हो जाता है या बचत हो जाता है, जो मैं फेंकने की नीयत से फेंकता हूँ, तो वो कैसे हम लेके जाके किसी और को दे सकते हैं? मेरे दिल में थोड़ा वसवसा आ गया, थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ। झूठा जो है ये इसमें हरज नहीं है कि रिवायत में कि सूरुल मोमिन शिफाउन, मोमिन के झूठे में शिफा है, तो इसलिए वो झूठा दूसरे का खाना, इसमें कोई ऐब नहीं है, कोई बुराई नहीं है। अब भी ये करते होंगे, वरना पहले तो खैर हमने देखा ही है कि वो जैसे कि वो थाल में जब खाते थे, बल्कि वो लंबी डिशों में खाते हैं। ये भी मैंने देखा है दावतों में कि जैसे अधूरी डिश आई तो वो वापस देग में डाल देते थे और वो मिक्स करके या तरकीब से गर्म ठंडा मिलाकर दे देते थे। या अधूरे थाल में खाना गया, उसमें गरवा गरम डाल दिया और ये दोनों मिक्स होकर खा रहे, तो यूँ कौरमा बचा हुआ वापस पतीले में डालना, तो इसमें तो पहले तो ऐसा होता था तो मुझे याद आ रहा है। शायद अब भी होता होगा, अब पंजाब में या देहातों में होता होगा। ये जो ज़रूरत से ज़्यादा सुधर जाते हैं, पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, खुदा जाने इनका पैसा कौन सा होता है कि जो इस तरह ये कचरा कुंडी पे डाल आते हैं। हक हलाल का पैसा कौन कचरा कुंडी पे डालने जाएगा या गटरों में बहाएगा यार, अल्लाह बेहतर जाने। तो इस तरह मतलब ये कि मोमिन का जूठा इसमें शिफा है। किसी मुसलमान को खिलाया, खुद अपने फ्रिज वगैरह में रख लिया, खा लिया, इसमें कोई शरअन हरज नहीं है। जैसे होटलों में अपना बच्चा हुआ लोग ले ही जाते हैं, ले जाने वाले, ठीक है। अब ये लोग इसमें बाज ने के मायूब होता है, लेकिन अगर कोई ले गया तो उसने भी कोई गुनाह तो नहीं किया ना, अपना हक है, उसने पैसे पेमेंट किए, ले लिया उसने। बच्चा बच्चा का रखते हैं इसलिए गुर्बत आती है, यूँ कहते हैं। ये ज़ाहिर एक तंज है जो इनकी गलती है। किफ़ायत शियारी का तो हमें इस्लाम ने भी हुक्म दिया है, इसराफ से हमको मना किया है कि कुरान करीम में वला तुबज़िर तबज़ीरा, और फजूल ना उड़ा। इन्नल मुबद्दिरीना कानू इख्वाना शयातीन, बेशक फजूल उड़ाने वाले शैतानों के भाई हैं। वह कान शैतान रब्बी कफूरा, और शैतान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। यह कुरान करीम में